اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، سونے اور چاندی کو اللہ جل شانہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں، اور اس سے بھی بڑی ہوئی چیز. صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ کا ذکر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، سونے اور چاندی کو اللہ جل شانہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں، اس سے بھی بڑی ہوئی چیز. صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ذکر ہے. یہ عام حالت ہر وقت کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے، ورنہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ امور سب سے زیادہ بہتر ہیں. وقتی ضرورت کے اعتبار سے صدقہ، جہاد وغیرہ امور سب سے افضل ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے بعض احادیث میں ان چیزوں کی افضلیت بھی بیان فرمائی گئی ہے، اور ان کی ضرورتیں وقتی ہیں. اللہ جل شانہ کا ذکر دائمی چیز ہے، سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے. ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے. مثلا کپڑا اور بدن کے لیے صابن ہے، اور لوہے کے لیے آگ کی بھٹی وغیرہ. دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ جل شانہ کا ذکر ہے. کوئی چیز اللہ جل شانہ کے عذاب سے بچانے والی اور اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے. اس حدیث میں چونکہ ذکر کو دل کی صفائی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے، اس سے بھی اللہ جل شانہ کے ذکر کا سب سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے. اس لیے کہ ہر عبادت اسی وقت عبادت ہو سکتی ہے جب اخلاص سے ہو، اور اس کا مدار دلوں کی صفائی پر ہے. اسی وجہ سے بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے، نہ کہ زبانی ذکر، اور ذکر قلبی ہے کہ دل ہر وقت اللہ جل شانہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے. اس میں کیا شک ہے کہ یہ حالت ساری عبادتوں سے افضل ہے. اس لیے جب یہ حالت ہو جائے تو پھر کوئی عبادت چھوٹ ہی نہیں سکتی. سارے اعضاء ظاہر اور باطن دل کے تابع ہیں، اور جس چیز کے ساتھ دل وابستہ ہو جاتا ہے سارے ہی اعضاء اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. عشاق کے حالات سے کون بے خبر ہے، اور بہت سی احادیث میں ذکر کا سب سے افضل ہونا وارد ہوا ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، تم قرآن شریف نہیں پڑھتے. قرآن پاک میں ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کوئی چیز اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے. حضرت سلمان
رضی اللہ تعالیٰ نے جس آیت شریفہ کی طرف اشارہ فرمایا وہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ صاحب مجالس کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ جل شانہ کے ذکر کو صدقہ اور جہاد اور ساری عبادت سے اس لیے افضل فرمایا کہ اصل مقصود اللہ جل شانہ کا ذکر ہے اور ساری عبادتیں اس کا ذریعہ اور آلہ ہیں۔ ذکر بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زبانی اور ایک قلبی۔ جو زبان سے بھی افضل ہے وہ مراقبہ، دل کی سوچ ہے، اور یہی مراد ہے اس حدیث سے جس میں آیا ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا 70 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ مسند احمد میں حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ذکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 7 لاکھ حصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ اور جہاد وغیرہ جو وقتی چیزیں ہیں وہ وقتی ضرورت کے اعتبار سے ہیں، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لہذا ان حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے جن میں ان چیزوں کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ تھوڑی دیر کا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اللہ کے گھر پر 70 سال کی نماز سے افضل ہے۔ حالانکہ نماز بالاتفاق افضل ترین عبادت ہے، لیکن کفار کے ہجوم کے وقت جہاد اس سے زیادہ بہت افضل ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے آپ کو سنائی ہیں، پڑھی ہیں، ان احادیث مبارکہ میں جو ذکر کی فضیلت ہے وہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ کس قدر جو ہے اللہ جل شانہ کے ذکر کی فضیلت ہے، شان ہے، عظمت ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ اس ذکر اللہ سے کس قدر صاف ہو جاتا ہے۔ جو پہلے حدیث مبارکہ پڑھی کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، صبح و شام اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر کرنے والے جو ذاکرین ہیں، ایک تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ اللہ نے صرف ذاکرین کے لیے بنایا کہ جو ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اس دن مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے جنت کے اس دروازے سے داخل ہو کر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن دیکھیں انسان دنیا میں جتنے کام بھی کرتا ہے اس کے لیے کسی نہ کسی طرح کی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اسی روزی کے کمانے کو انسان دیکھ لے کہ اس روزی کے کمانے کے لیے انسان کتنے پاپڑ بیلتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، مکان بنانا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، کسی اور کام کے اندر لگنا ہے۔ تو ہر انسان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک کوئی محنت نہیں کرے گا، سکیم نہیں بنائے گا، کوئی منصوبہ بندی نہیں کرے گا تو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اسی طریقے سے انسان کو اپنی موت اور موت کے بعد کی زندگی کو، موت کو آسان بنانا اور موت کے بعد کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اللہ جل شانہ سے جو انعامات ہیں اس کے لینے کے لیے تگ و دو کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ کے ذکر میں لگے رہنا، یہ فرمایا تبھی حاصل ہو سکتی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان کسی مشقت کے بغیر کسی کام کو نہیں کر سکتا، تو آخرت بھی بغیر مشقت اور محنت کے اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ ذکر کرنے والا، ایک تو یہ فرما دیا کہ ہنستے ہنستے جنت میں اللہ پاک اس کو داخل فرمائیں گے۔ دوسرا کیا فرمایا کہ جو ذکر کرنے والا ہے اس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ساری عبادتوں سے زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جو بہت زیادہ، فرمایا ایک آدمی سونا خرچ کر رہا ہے، آپ دیکھیں کتنا مہنگا جو ہے، فرمایا دھات ہے، کتنی مہنگی دھات ہے سونا اور چاندی، فرمایا ایک آدمی وہ خرچ کر رہا ہے اور ایک آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو ذکر کرنے والے کی فضیلت بیان فرمائی کہ ذکر کرنے والا اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ ذکر کرنے والا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے ذکر کے سامنے مٹی ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ فرما دیا
کہ یہ جو فرمایا، اور پھر فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، جہاد کرنے والا بھی بسا اوقات اس سے کم درجے میں ہو جاتا ہے، ذکر کرنے والا اس سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہفتے واری جو مجلس ذکر ہے، ہم اس کی دعوت چلائیں، ساتھیوں کو کہیں یہ مجلس میں آنا بیٹھنا، ایسی مجلس کو ہفتہ بھر فرشتے انتظار کرتے ہیں، اور فرمایا فرشتے گشت لگا رہے ہوتے ہیں ہر روز اللہ کے ذکر کرنے والی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور آدمی کا نام لکھتے ہیں، پتہ لکھتے ہیں، اور پھر اپنے رب کے سامنے، رب العالمین کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم فلاں علاقے سے آئے، فلاں شہر سے آئے، فلاں محلے سے آئے، وہاں تیرا لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھو آج میں عرض کر رہا تھا کہ آج کسی ریاست کے سربراہ سے اگر کسی کا رابطہ مضبوط ہو تو وہ آدمی ہزار لاکھوں لوگوں کو بتاتا ہے فلاں سے میرا بڑا رابطہ ہے جی، کوئی کام ہو وہ بڑی میری قدر کرتا ہے جی۔